بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کے محنتوں کو بچا لیا، جس نے اللہ کے دین کو بچایا، آج اسلام کی تقدیر بدلی۔ یاد رکھیں، اسلام ورنہ ڈوب جاتا، کشتی اسلام ڈوب جاتی، مولا حسین نے اس اسلام کو بچایا۔ تو جب اسلام کو بچایا تو آپ کو اور مجھے نہیں بچائے گا۔ آج جو کچھ مانگنا ہے مولا حسین سے مانگ لو۔ کائنات کا مالک زمین پر آیا، وہ نور آیا ہے کہ جس کے آنے سے پورا مدینہ، خاندان اہل بیت، اللہ کا رسول اور سارے اتنے خوش ہوئے تھے کہ مولا حسین کی ولادت ہوئی۔ دوستو، میں نے تقریر کا آغاز اللہ کے رسول کی مشہور حدیث سے کی کہ اللہ کا رسول یہ کہہ رہا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی کا مفہوم تو سب سمجھتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، لیکن خود مولا حسین نے اس طرح دین کی بچانے میں وہ کام کیا، وہ سیکریفائس کیا، وہ قربانی دی کہ تا قیام قیامت اہل اسلام کی گردنوں کو خم کر دیا۔ بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ۔ آج جو اسلام کا چراغ جل رہا، آج جو more than 1 billion مسلمس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے، یہ صدقہ ہے میرے مولا حسین کی اس قربانی کا۔ تاریخ یہ ہے کہ جب مولا حسین کی ولادت کی رات آئی تو وہ خوشی تھی، اور کل کی صبح کی فجر کی نماز از ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ ویسے ہر روز فجر کی نماز امپورٹنٹ ہے، لیکن کل کی صبح میرے مولا حسین کی ولادت کی صبح ہے۔ تو میرا میسیج یہی میرے یوتھ کو کہ کل کی صبح نماز فجر اور اس سے پہلے شب نماز پڑھ لو۔ اس لیے شب نماز پڑھو، روز آپ پڑھتے ہیں، ویری گڈ۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا، میں ان کو بول رہا، اسی لیے بول رہا کہ شب نماز یہ مولا حسین کی وصیت ہے، یہ مولا ہر امام کی خواہش ہے، لیکن مولا حسین کی آخری جو ول تھی وہ شب نماز کے لیے تھی۔ تو میری خواہش آپ سے، میرے یوتھ کو، کہ کل تقدیر ہم بدلنا ہے نا، ہم 1000 دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، 1000 دعائیں ہمارے پاس ہے۔ آپ دعائیں پیپر پہ لکھ لیں، لکھ کے آپ دعا مانگنا۔ کل آپ کو ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، جب دعا مانگتے وقت یہ یاد نہیں آ رہی، وہ یاد نہیں آ رہی۔ اور دعا مانگنا، یہ دعا جو ہے بندگی کی معراج ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اور کل کی صبح اس کا واسطہ دے کے مانگو کہ جس نے اللہ کے دین کو بچایا ہے، جس نے تقدیر کو بچایا ہے، اسلام کو چینج کر دیا، ورنہ وہ اسلام ہوتا جو یزید پیش کر رہا تھا۔ رسول کے اسلام کو بچانے والا، رسول اللہ کی محنتوں کو بچانے والا آیا ہے۔ خواجہ اجمیری نے اسی لیے کہا کہ شاست حسین باد شاست حسین۔ کیا خوبصورت بات کہی کہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ پھر کہا دینست حسین دین پناست حسین۔ حسین دین ہے، کمپلیٹ دین، جو میں کہہ رہا نا 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو، حسین دین ہے، ایک کمپلیٹ دین کا نام حسین ہے۔ اور دین صرف یہ نہیں کہا کہ دین ہے، اس کے فوراً بعد کہتے ہیں دین پناست حسین۔ حسین نے دین کو پناہ دے دی، دین کو پروٹیکٹ کر لیا۔ پروٹیکٹر آف دین جو ہے وہ میرا مولا حسین۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ شاست حسین باد شاست حسین، دینست حسین دین پناست حسین۔ اس کے بعد کے جملے سنیں، سرداد نداد، سر دے دیا نہیں دیا، سرداد نداد در دست یزید، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو ایک پیغام اور ملا کہ کمپرمائز نہیں کیا دین کے معاملے میں۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ میسیج کہ دین کے معاملے میں کبھی کمپرمائز، جو حق تھا اس کے لیے یزید کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ تو اسلام کو پامال کر رہا، تو اسلام کو ریس کر رہا، میں تجھے اسلام کو ریس کرتے ہوئے نہیں دیکھوں گا، میں نہیں کروں گا، میں اپنی جان دے دوں گا اور تیرے مقصد کو پامال کر دوں گا، تیرے مقصد کو ریس کر دوں گا، اور مقصد رسول کو میں سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا۔ دینست حسین، حسین دین ہے، سرداد نداد
دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ اب بنا لا الہ الا اللہ، انہیں بانی اب لا الہ الا اللہ کے حسین ہے۔ میں ہمیشہ اس لیے ایک بات کہتا ہوں کہ 60 ہجری تک، پلیز غور سے سننا، 60 ہجری تک، 61 ہجری 9 محرم تک یہ دین اللہ کے رسول کا دین تھا، لیکن 61 ہجری 10 محرم سے قیامت تک اب یہ دین حسین کا ہے کہ یہ قربانی ہے تو دین ہے۔ اگر قربانی نہیں ہوتی، یہ سیکریفائز نہیں ہوتا، یہ 10 محرم کو میرا مولا حسین اپنی جان اور اپنے پورے کنبے کی جان نہیں دیتے، خون نہیں دیتے، اس وقت نہیں بچاتے، تو کیا ہوتا؟ وہ دین ہوتا جو یزید پیش کر رہا تھا۔ یزید نے 61 ہجری میں، 61 ہجری میں سارے حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا، اور حسین نے پھر اس کو نافذ کر دیا۔ اگر آج اسلام میں حرام محمدی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، تو وہ صرف مولا حسین کر سکتا ہے۔ کمپلیٹ دین کا نام حسین ہے۔ تو دوستو، جب مولا کی ولادت ہوئی کل کی صبح اتنی مسرت کی خوش صبح ہے۔ میری ایک خواہش ہے، پلیز بچوں کو بتاؤ، اپنی اولاد کو بتاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ۔ سٹ ود یور کڈس، ابھی ٹائم ہے، آج کی رات بچوں کو بولو، اپنے گھر کے ماحول کو تھوڑا سا چینج کرو۔ گھر میں جیسا برتھ ڈے میں، بچوں کی برتھ ڈے میں گھر کو سجاتے ہو، ڈیکوریٹ کرتے ہو، ربن سے کرتے ہو، فلاور سے کرتے، بیلون سے کرتے، جیسا بھی کرتے آپ، لیکن پلیز کل 3 شعبان جو سن رہا مجھے لندن میں یا پوری دنیا میں جو سن رہا، کم از کم گھر میں کوئی انٹر ہو تو ان کو پتا چلے کہ آج ان کے گھر میں خوشی ہے، کسی کی سالگرہ ہے۔ یار، جس کے صدقے میں آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر بچانے والا ہے، یاد رکھو میری کوئی عبادت اس قابل نہیں ہے کہ میں کریم کے سامنے جا کے یہ کہوں کہ پروردگار میں نے اتنے سجدے کیے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے ڈونیشنز دیے، میں نے اتنے غریبوں کی مدد کی، میں کچھ نہیں بول سکتا۔ پتہ نہیں کتنی ملاوٹ ہے، کتنا لوگوں کے لیے میں نے کیا۔ یہ میری ساری عبادت کی قبولیت میرے مولا حسین کی نظر کرم ہے۔ اگر تم حسین میرے اعمال کو، میرے مولا میرے اعمال کو نظر کرم کر دیں تو اللہ میرے اعمال کو قبول کرے۔ ہیئر اینڈ ایک سال کمپلیٹ، ابھی نیکسٹ 3 شعبان تک یہ سال کیسے گزرے، آج مولا حسین سے مانگ لو۔ خوشی کا ہے نا، مولا حسین سے مانگ لو اور بولو کہ مولا میرے آئندہ سال، کمنگ ایئر، ہم سب کے لیے بہترین رحمت کا سال ہو۔ تو کل اپنے گھروں میں، دیکھیں آپ تو رات ہو رہی نا، کل اپنے گھروں میں آرڈر کرو، کسی سے بیلونز لاؤ، فلاورز لاؤ، کچھ بھی کرو، گھر کو سجاؤ اور لکھو وہاں پہ ہیپی برتھ ڈے مولا حسین علیہ السلام۔ تو بچوں کو پتا چلے گا، بچوں کو کچھ ڈریس دلاؤ، بچوں کو کچھ گفٹس دو امام حسین کے نام پہ۔ میں کسی اور کو نہیں بول رہا، میں آپ کی اولاد کو بول رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ دے ول نو، بچوں کو بچے خوش ہوتے ہیں اس سے، تو ان کے بیک آف دیئر مائنڈ یہ رہے گا کہ ارے امام حسین کی برتھ ڈے تھی تو میری ماں نے، میرے ڈیڈ نے مجھے گفٹ دیا۔ تم بچوں کو گفٹ نہیں دے رہے، تصور امام حسین تمہارے بچوں کے پاس آئے گا۔ وہ لوگ ویٹ کریں گے کہ 3rd شعبان آئے گی، 4th شعبان آئے گی، 15 شعبان آئے گی، 5th شعبان آئے گی، تو ہر امام کی برتھ ڈے میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ تو بچوں کو پتا چلتا کہ ارے یار آج اتنا بڑا دن ہے، 3 شعبان امام حسین کی برتھ ڈے، مولا حسین کی۔ بولو کہ ہم آج جو زندہ ہے، جو ہم سانس لے رہے، جو ہم کو ہیلتھ ہے، صحت ہے، جو ہماری زندگی چل رہی، جو میری جاب چل رہی، جو میرا بزنس چل رہا، جو میں بول رہا، یہ ساری کی ساری یہ حسین ابن علی کا کرم ہے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے، اللہ کی عبادت کر رہے، وہ صرف اس لیے کر رہے کہ مولا حسین کی وہ قربانی تھی، تو آج کریکٹ دین ہمارے پاس آیا۔ تو کل کا دن از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا عورتوں کو بولو، اچھا کھانا بناؤ، اچھا میٹھا بناؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ گھر سے شروع کرو، ہر گھر میں، UK کے ہر گھر میں اگر برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جائے تو پھر تمہارے گھر کم از کم ایک دن تو نظر کرم مولا حسین ہوگی۔ آپ سوچو کہ اگر آپ کوئی چیز پہ کل نظر ضرور دینا، کسی چیز پہ، فروٹس پہ،
کل نظر ضرور دینا امام حسین کو، لازم دینا. کوئی اچھا کھانا بنا کے بھی دے سکتے، کھیر بنا کے بھی دے سکتے، کچھ ہی نہیں کر سکتے، باہر سے فروٹس لاؤ، اس کو پاک کرو، چھوٹا سفرہ بچھاؤ، پانی ضرور رکھنا، رکھو. رکھنے کے بعد آپ 5 مرتبہ صلوات یا 11 مرتبہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم پڑھ کر 1 مرتبہ الحم، 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد. یہ وہ سورہ کوثر اس لیے کہ مولا حسین سورہ کوثر کی تفسیر بن کر ہے، دوسری تفسیر بن کے آنے والوں میں امام حسین. پہلی سورہ کوثر کی تفسیر مولا حسن تھے اور دوسری سورہ کوثر کی تفسیر امام حسین تھے. تو سورہ کوثر ضرور پڑھنا. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد. کیوں بول رہا سورہ قل هو اللہ؟ یہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے، یہ میری زبان ہے. حسین خود قرآن ہے. حسین مولا حسین 114 سورہ جو ہے پورا مولا حسین خود قرآن ہے، لیکن کثرت سے سورہ قل هو اللہ احد میرا مولا حسین تلاوت کرتا تھا. یہ اور اس سورہ کے بارے میں آپ یہ سورہ قل کے بارے میں دیکھو کہ آپ کو کتنی نمازوں میں، روز عرفہ کی جو نمازیں اس میں 200 قل ہے، شب عید کی نمازوں میں 200 قل ہے. اسی طرح سورہ قل کا اتنی فضیلت بتائی گئی، اتنی فضیلت بتائی گئی کہ آپ پڑھنے سے آپ کے حالات صحیح ہوتے. یہاں تک کہا گیا کہ غور سے سننا، یہاں تک کہا گیا کہ ہر واجب نماز کے بعد اگر 3 مرتبہ کوئی سورہ قل پڑھے، یعنی مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ سورہ قل پڑھیے، 3 مرتبہ 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ اگر کوئی سورہ قل پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن سورہ قل کا میں آپ کو صرف فضیلت بتا رہا، یہ سورہ قل کی وہ بتا رہا کہ فائدہ کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے سورہ قل پڑھنے کا. یہ اتنا، یہ ایک ہی سورہ ایسا 114 سوروں میں جس میں کمپلیٹ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے کہ وہ احد ہے، وہ صمد ہے. وہ عجیب عجیب خوبصورت سورہ ہے. اس لیے ہمارے علماء نے نماز میں اس کو رکھا. یہ واجب نہیں ہے پڑھنا نماز میں، لیکن تاکید کی گئی کہ بہترین سوروں میں یہ سورہ ہے، کہ تم ہر سورہ بہترین ہے. میں یہ نہیں بولا یہ چھوٹا یا بڑا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا کہ ہماری ہر نماز میں کوئی ایک رکعت میں ہم سورہ قل ضرور پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس کا بڑا ثواب ہے. تو کل 3 مرتبہ سورہ قل پڑھو. آپ دن بھر میں جتنی دفعہ چاہے پڑھ سکتے. سورہ قل پڑھو اور اس کے بعد میں پھر جو ہے 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے یہ بولو کہ یہ میں مولا حسین کی بارگاہ میں ہدیہ کروں. مولا آج آپ کی سالگرہ ہے. اب آپ کو میں اگزامپل دے کے سمجھاتا کہ جب آپ کسی چیز کو کسی کو گفٹ دیں گے، UK میں کسی کو آپ جب تحفہ دیتے تو وہ تحفہ ضرور لیتا. اسلام میں تحفے کا بہت، گفٹ کا بہت اجر رکھا گیا. کہا گیا کہ جب بھی کوئی تحفہ دو، کوئی بھی گفٹ ہو، اس گفٹ کو ایکسیپٹ کرو، گفٹ کو ایکسیپٹ کرو. یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ گفٹ کو ہمیشہ ایکسیپٹ کرو، چھوٹے سے چھوٹا گفٹ ہو، بڑے سے بڑا گفٹ ہو. ہم مولا حسین کو کیا دے سکتے؟ وہ کائنات کا، زمین اور آسمان کا مالک ہے، سیدہ شباب اہل جنہ ہے، وہ جنت کا سردار ہے. انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کل ہمارے سردار کی، جنت کے سردار کی، ہمارے سردار کی برتھ ڈے. تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ UK کے ہر گھر سے مولا حسین کی بارگاہ میں نظر پہنچی. تو اب آپ سوچو جب آپ گفٹ دیں گے حسین کو، مولا حسین آپ کو دیکھ کے لیں گے، آپ کے گھر کی طرف دیکھیں گے. ایک دفعہ ایک گلانس بھی اگر امام حسین آپ کے گھر کو دیکھ لے تو ہمارے گھر میں تو برکت ہے، ہمارے گھر میں تو رحمت ہے. تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. کل کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے. یہ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ نظر مولا حسین کل آپ کو لازم دینا. کل ہر گھر میں نظر ہو، UK کے ہر گھر میں مولا حسین کی نظر ہو. اس لیے کہ اگر کل نہیں دیں گے، اور یہ رزق کے لیے بھی اتنا فائدے کی چیز ہے کہ جب امام حسین یا کسی معصوم کو، جیسے مولا حسن کا دسترخوان ہے اسی طرح امام حسین کا ہے، تو کل نظر دینا.